نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد قليل على الكثير صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹا بڑے کے اوپر سلام کرے، اسی طرح چلنے والا بیٹھنے والے کے اوپر سلام کرے، اور تھوڑے لوگ وہ زیادہ لوگوں کے اوپر سلام کرے۔ اصل میں سلام کرنا مسنون عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب اور فرض ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو سلام کرے تو جس پر سلام کیا جائے اس کا جواب دینا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ واجب کو ترک کرنے سے گناہ لازم آتا ہے اور انسان موجب سزا قرار پاتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی سلام کرے تو اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کے کر دیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جگہ روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، جہاں دیکھتے کہ کہیں پہ کوئی نوجوان یا چھوٹے بچے نظر آتے 8، 10، 12 سال کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں ان سے پہل کیا کرتے تھے اور ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عز و انکساری کا ایک واضح ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تکبر نہیں اپنایا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو سلام کریں تو وہ منہ بنا لیتے ہیں یا بعض اوقات سلام کا جواب نہیں دیتے، حالانکہ سلام کرنا سنت اور اس کا جواب دینا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کون کس کو سلام کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی جو ہے اگر وہ چھوٹا ہے، صغیر ہے، تو وہ کبیر کو، بڑے آدمی کو سلام کرے۔ یہ ادب کا طریقہ ہے، احترام کا طریقہ ہے، لیکن اگر بڑے نے چھوٹے کو بھی سلام کر دیا تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ جائز اور صحیح ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، وہ چل رہا ہے، کسی سواری پر سوار ہے، تو وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، یعنی کوئی آدمی بیٹھا ہے تو اس کے اوپر سلام کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح تھوڑے سے لوگ جو ہیں 2-3 افراد کہیں جا رہے ہیں اور کچھ لوگ زیادہ تعداد میں یا زیادہ ان کی تعداد ہے یا ان کی جماعت ہے، تو یہ جو کم ہے یہ زیادہ والوں کو سلام کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، اس لیے کہ یہ تکبر سے انسان کو بری کر دیتا ہے، تکبر سے انسان کو بچاتا ہے، اور تکبر ایک ایسی خصلت ہے جو میں کئی دفعہ بیان بھی کر چکا کہ اس کی وجہ سے انسان اللہ کی بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات انسان اتنا گر جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے مقربین میں بھی سے نکال لیتے ہیں، اور مسلمان ہونے کی بھی بعض اوقات قابل نہیں رہتا انسان، اپنی آخرت کو انسان گنوا بیٹھتا ہے۔ تو تکبر سے اللہ پاک اس سلام کی برکت سے بچاتے ہیں۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی تھے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بازار جایا کرتا تھا، تو کئی بار جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں اور نہ ہی کسی کے ساتھ ٹھہرتے ہیں اور نہ کوئی خرید و فروخت یا لین دین وغیرہ کرتے ہیں، یعنی سودا سلف وغیرہ لیتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ بازار جاتے ہیں اور بازار میں کچھ بھی نہیں کرتے، یعنی بازار میں نہ آپ سودا سلف خریدتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ آپ کا پیش آتا ہے، اور نہ خرید و فروخت اور لین دین کے اندر آپ مصروف ہوتے ہیں، تو آپ روزانہ، آپ کا معمول ہے روزانہ بازار کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی میں ثواب کی نیت سے جاتا ہوں، یعنی اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک تو تکبر انسان سے ختم ہو جاتا ہے، دوسری بات یہ اللہ کی محبت اور اللہ کے قرب کا یہ ذریعہ ہے، تو سلام کو پھیلایا جائے، اس سے ایک تکبر ختم ہوتا ہے۔ دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جو اس سے زندہ ہوتی ہے، آپس میں محبت پروان چڑھتی ہیں۔ ایک حکایت، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب جو ہے ایک جنگل میں ایک ویرانے جگہ میں موجود تھا کہ اتنے میں جو ہے وہ جن کا نزول ہوا، ایک جن ظاہر ہوا اور بڑے خوفناک اور بڑے اس کی حالت جو ہے خراب سی اور خطرناک سی، خوفناک سی، ہیبت ناک سی۔ تو اس شخص نے جب اس جن کو دیکھا تو اس نے کہا السلام علیکم مامو جان۔ اب خوف کے مارے، ڈر کے مارے انہوں نے جن کو مامو جان کہہ دیا۔ اب جن چونکہ بہت زیادہ بھوکا تھا، وہ اس ارادے سے آیا تھا کہ اس آدمی کو آج وہ زندہ نگل لے گا، اس نے اس پر وعلیکم السلام کہا اور پھر کہنے لگا بتیجے اگر تو مجھے سلام نہ کرتا
تو مجھے سلام نہ کرتا تو میں آج تجھے ہڑپ کرنے والا تھا، آج میں تجھے ہضم کرنے والا تھا۔ تو سلام کی برکت سے علماء نے لکھا ہے کہ آپس میں جو رنجشیں ہوتی ہیں، جو آپس میں ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے یا عداوت وغیرہ ہوتی ہے، تو سلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بے چینی اور اضطراب یا اسی طرح کوئی عداوت کسی سے ہوتی ہے، وہ عداوتیں ختم ہو جاتی ہیں سلام کی برکت سے۔ سلام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مصائب اور تمام مشکلات دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تو بھی سلام کرتے، جب گھر سے نکلتے تو بھی سلام کرتے، کیونکہ بعض اوقات اگر گھر میں کوئی نہ بھی ہو تو فرشتوں کا وہاں ہجوم ہوتا ہے، فرشتے جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کے گھر میں ان کا دخول ہوتا ہے، آتے جاتے ہیں فرشتے، تو ان کو ایک سلام ہو جاتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی اہلیہ کو سلام کر رہا ہوں یا گھر کی خواتین کو سلام کر رہا ہوں تو اس سے میری جو اوقات ہے یا میری حیثیت کم ہو جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلام کی برکت سے دلوں کے اندر محبت پیدا فرماتے ہیں، دلوں کے اندر جوڑ پیدا فرماتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے چین ہیں، اضطراب کی زندگی گزار رہے ہیں، بیویوں سے پریشان ہیں، بچوں سے پریشان ہیں، کیونکہ سلام وہ ہمارے زندگیوں سے نکل چکا ہے، جو ایک اسلامی طریقہ ہے، ایک مسنون عمل ہے۔ اگر اس کو زندہ کیا جائے تو انشاءاللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اندر وہ محبتیں پیدا فرما دے گا جو آج کل ناپید ہوتی جا رہی ہیں، جو ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور سب مسلمانوں کو اس مسنون طریقے پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔